میں قرآن سے حوالہ دوں، اللہ کی قسم میرے رب نے نمے بارے میں ذکر فرمایا، اللہ نے پہلے جلسے میں مجھے بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا، ہم سب کو بلایا، تمام مومنین مسلمین کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب لگتا ہوں؟ مومنین مسلمین نے کہا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب لگتا ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، پھر میرے اللہ نے دوسرا جلسہ سجایا، اس جلسے میں اللہ نے نہ مجھے بلایا نہ آپ کو بلایا، بلکہ اس جلسے میں میرے اللہ نے نبیوں کو بلایا، پیغمبروں کو بلایا، تمام رسولوں کو بلایا، اور رسولوں کو بلانے کے بعد میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبیوں کی جماعت میں تمہیں تدبر بھی دوں گا، تفکر بھی دوں گا، سیادت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، رسالت بھی عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا ابو بکر کا یار، پھر آئے گا پھر آئے گا حسنین کا نانا، پھر آئے گا فاطمہ کا بابا۔ تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا، تم سب کو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اے لوگوں، اگر میں بالفاظ دیگر آپ کے اس خوبصورت مجمع میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جلسہ جس میں رب نے نبیوں کو بلا کر عہد لیا، خدا کی قسم اس جلسے میں خطیب خدا تھا، سامعین انبیاء تھے، موضوع ولادت مصطفیٰ تھا۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، ذرا بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، شورا میں خطیبوں میں نقیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان، ذرا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ فاران کی چوٹی پہ، فاران کی چوٹی پہ، یہ کیا ہے فاران کی چوٹی؟ کیا ہے فاران کی چوٹی؟ یہ وہی چوٹی ہے جس پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے آقا نے مکے والوں کو بلا کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے دعوت حق پہنچائی، دعوت دین دی، لیکن دشمنوں نے آگے سے میرے آقا علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا۔ میرے آقا کا دل رنجیدہ ہو گیا، غمزدہ ہو گئے مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو کہ اگر عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا نہ مانے، ارے دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے، میرے محبوب میں تجھے مانوں تو مجھے مان۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اے میرے محبوب تو مجھے خبیر کہہ دے، میں تجھے سراج منیر کہہ دوں، تو مجھے خدا کہہ دے، میں تجھے مصطفیٰ کہہ دوں، تو مجھے رب کہہ دے، میں تجھے رسول کہہ دوں، تو مجھے خبیر کہہ دے، میں تجھے سراج منیر کہہ دوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دوں۔ آپ جانتے ہیں جلسے میں کون لوگ نہیں بولتے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں ٹائم بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جلسے میں 2 لوگ نہیں بولتے، 2 لوگ میں دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ بالکل پتھر بن کے بیٹھے ہیں، اور دوسرا وہ جس کے دل میں کٹکا ہے، اور یہاں نہ گٹکے والے ہیں نہ کٹکے والے ہیں، آپ کو ٹناٹن سننی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان، پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا تیرا ذکر تو ہے بڑھتا ہوا سورج اور بہتے ہوئے دھاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب، ممبر ہو یا کہ مصلی، ہم کو تو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اللہ رب العزت نے
میرے آقا علیہ السلام کا عہد و پیمان لیا، رسولوں سے لیا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عالم تصور میں عرض کی، میرے اللہ رسول تو 313 ہے، یہاں کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ 313 رسول آنے والے ہیں، کس رسول کے لیے عہد و پیمان ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے